السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج سے ہم اپنی اردو کی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں. اردو کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ فرسٹ ایئر میں آپ نے اردو پڑھی, سیکنڈ ایئر میں آپ نے اردو پڑھی, اور تھرڈ ایئر میں آ کر آپ کا اردو کا گیپ آ گیا. 1 سال کا پورا آپ کا گیپ آیا. اب فورتھ ایئر میں آپ دوبارہ سے اردو پڑھنے جائیں گے اور آپ نے اردو کا امتحان دینا ہے. تو اس حوالے سے چونکہ آج ہماری پہلی کلاس ہے, تو پہلی کلاس کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اردو کا تعارف پڑھ لیتے ہیں, تھوڑی سی اردو کی تاریخ پڑھ لیتے ہیں. ویسے تو آپ بہت ساری باتیں جانتے ہوں گے, بہت ساری چیزیں آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھی, بہت ساری آپ نے سیکنڈ ایئر میں پڑھی, اور اس کے علاوہ آپ کا پرسنل جو مطالعہ ہوتا ہے, جو آپ نجی مطالعہ کرتے ہیں, وہ بھی آپ کا ہوگا. لیکن پھر بھی ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے لیے یا اس لیول پر آ کر اردو کو سمجھنے کے لیے یہ چند باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ ایسا سمجھ لیں کہ ہم دہرائی کر رہے ہیں ایک چیز کی. تو اردو کے حوالے سے میں اردو کا تعارف پیش کرنے کے لیے 2 اشعار میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں. یہ ہمارے ایک شاعر ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں, داغ دہلوی. داغ دہلوی کو آپ اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ سب علامہ اقبال کو تو جانتے ہوں گے, جو ہمارے قومی شاعر ہیں علامہ محمد اقبال. تو داغ دہلوی جو ہیں یہ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کے استاد ہیں. علامہ محمد اقبال نے شاعری کی ابتدا جو ہے وہ داغ دہلوی سے شروع کی تھی, اور علامہ اقبال کی شروع کی جو غزلیں ہیں, چند ایک جو شاعری ہے, اس میں داغ دہلوی کا رنگ جو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہمیں نظر آتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ داغ دہلوی کا جو اسلوب تھا وہ علامہ محمد اقبال کی شاعری کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے. تو اردو کے حوالے سے ویسے تو بہت سے اشعار ہیں, بہت سے شاعروں نے اردو کے حوالے سے باتیں کی ہیں. یہاں پر میں نے صرف داغ دہلوی کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی بڑے شاعر ہیں, اور ان کے جو اشعار ہیں یہ بہت ہی ضرب المثل کے طور پہ شمار کیے جاتے ہیں. بہت سے لوگ ان کا شمار کرتے ہیں, ان کو بولتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں. اس میں اردو کا تعارف بھی موجود ہے. جیسا کہ پہلا شعر ہے, اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. پھر داغ دہلوی اردو کے بارے میں ایک اور اپنی ایک آرا پیش کرتے ہیں, اپنی ایک نظریہ پیش کرتے ہیں, اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر اردو کے اندر فارسی کے الفاظ بہت زیادہ نمایاں تھے, بہت زیادہ شامل تھے, اور اس زمانے میں بہت کم لوگ جو ہیں وہ اردو سے واقف تھے, بہت کم لوگ اردو بولا کرتے تھے. شرفاء عمراء جو ہوا کرتے تھے صرف وہی اردو زبان پر عبور حاصل رکھتے تھے اور وہی اردو زبان بولتے تھے. تو داغ دہلوی اس حوالے سے کہتے ہیں, نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو, نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے. یعنی اردو زبان کو سمجھنا جو ہے وہ بہت آسان بھی نہیں ہے. اردو زبان کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت مشقت کرنی پڑتی ہے, بہت کوشش کرنی پڑتی ہے, تب جا کے ہمیں اردو زبان اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. اب یہاں دیکھا جائے کہ آپ کی کتاب کے حوالے سے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے کہ بھئی آپ کی کتاب بھی اتنی مشکل ہے, تو اس کے حوالے سے یہ شعر ہے کہ داغ نے کہا کہ بہت مشکل اردو ہے اس لیے اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم چونکہ اردو زبان بولنے والے ہیں, اردو سمجھنے والے ہیں, اس لیے ہم اردو کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے ہم بول سکتے ہیں. یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ جتنا داغ دہلوی نے بھی یہاں پر کہا. اس زمانے کے حساب سے یہ مشکل تھا, لیکن آج کے زمانے کے حساب سے یہ اتنا مشکل نہیں ہے. ہم بہت آسانی کے ساتھ اور تھوڑی سی کوشش کے ساتھ ہم اردو کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, اور اردو کو بہت اچھے طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں. آگے چلیں گے, ہم بہت اسباق پڑھیں گے, اشعار پڑھیں گے, بہت ساری چیزیں پڑھیں گے, تو اس میں آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ اردو آج کے زمانے میں کتنی آسان ہے, اور اتنی آسانی کے ساتھ بھی ہم اردو کو پڑھ سکتے ہیں. یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. اس میں جو چیزیں ہمیں مشکل لگتی ہیں اردو کے حوالے سے, خاص طور پہ گرامر کے حوالے سے لے لیں کہ بھئی اسم کیا ہوتا ہے, فعل کیا ہوتا ہے, یہ اور مختلف چیزیں, تشبیہ کیا ہوتا ہے, قافیہ کیا ہوتا ہے, ردیف کیا ہوتا ہے, ہم ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں, ہم ان کی تعریفیں یاد کرنے لگ جاتے ہیں. یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے, اور ہمیں یہ سب کرنا بھی نہیں چاہیے. ہم ان چیزوں سے بچ کر بھی اردو کو سمجھ سکتے ہیں, اردو کو ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ہسٹری کی طرف جاتے ہیں, تھوڑا سا تاریخ کی طرف جاتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ اردو زبان آئی کہاں سے, یا یہ اردو جو ہے یہ ہے کیا چیز. میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھ رہا ہوں کہ اردو. بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ بھئی اردو کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں سے بھی میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اردو کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو کا مطلب کیا ہوتا ہے, یا کس زبان کا لفظ ہے اردو. بہت ساروں نے سوچا ہوگا کہ اردو, یا بہت ساروں کو پتہ بھی ہوگا کہ اردو جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے, لیکن یہ غلط ہے. فارسی زبان کا لفظ نہیں ہے اردو. اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے. اور اردو کا مطلب اگر آپ سے پوچھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, بہت سے لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے, یہ تو
سبھی کو پتا ہوگا کہ اردو کا مطلب ہوتا ہے لشکر. لشکر اسے کیوں کہتے ہیں؟ لشکر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں مختلف زبانوں کے الفاظ شامل ہیں. اردو دنیا کی ایک ایسی زبان ہے جس کے اپنے کوئی الفاظ نہیں ہے, جس کی اپنے حروف ابجد جو ہوتے ہیں, جو پہلے حروف ہوتے ہیں جنہیں ہم الفابیٹس وغیرہ کہتے ہیں, وہ الفابیٹس بھی اردو کے اپنے نہیں ہیں, وہ دوسری زبانوں سے آئے ہیں. دنیا کی تقریباً تمام ہی زبانوں کے الفاظ جو ہیں وہ اردو زبان کے اندر شامل ہیں, اور یہ اردو کی خاصیت ہے کہ آج تک یا جب تک اردو زبان موجود رہے گی تب تک اس میں کوئی بھی کسی بھی زبان کے الفاظ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں, وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں. تو اسی لیے اس کو ایک لشکر کہا جاتا ہے. لشکر کیوں کہا جاتا ہے کہ لشکر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, لشکر جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں ایک فوج یا ایک ٹیم یا ایک کلاس. جیسے ایک آپ کی کلاس ہے, آپ کی کلاس کے اندر مختلف طرح کے لوگ شامل ہیں, لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, الگ الگ عمریں ہیں, الگ الگ نام ہیں, الگ الگ کلر ہیں, الگ الگ مطلب سب کی پہچان الگ الگ ہے. ایسے ہی ایک ٹیم ہوتی ہے, کرکٹ ٹیم ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی سب الگ الگ لوگ ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک لشکر ہوتا ہے, ایک فوج ہوتی ہے. کسی بھی بڑے سے بادشاہ کی ایک فوج ہے, اس فوج کے اندر مختلف طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں, مختلف ملکوں سے آئے ہوتے ہیں, مختلف زبانیں بولنے والے ہوتے ہیں, مختلف کھانا کھانے والے ہوتے ہیں, مختلف رنگوں والے ہوتے ہیں, وہ سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں, اور وہ ایک پورا ایک لشکر بنتا ہے, ایک فوج بنتی ہے. اردو زبان بالکل ویسے ہی ہے. مختلف زبانوں کے الفاظ جب اس میں مل جاتے ہیں تو اس کو ہم ایک لشکر بولتے ہیں, اور لشکر کو ترکی زبان میں اردو کہا جاتا ہے. اس کو انگلش میں جب ہم لکھتے ہیں ترکی والے تو اس کو اس طریقے سے اس کا ڈکشن کرتے ہیں اردو کے نام سے. اور لشکر ہمارے پاس جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. یعنی یہاں تک ہمیں یہ پتہ چلا کہ اردو کا مطلب ہے لشکر, اور اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے, اور لشکر جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ فارسی میں جو لشکر ہوتا ہے اس کو ترکی میں اردو کہا جاتا ہے. اردو کا مطلب لشکر, لشکر فارسی زبان کا لفظ, اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ. اب یہ تو اردو کا ایک نام کہ اردو کا نام اردو ہے, ہم اردو بولتے ہیں. اب یہ نام پڑا کیسے, اس کو یہ زبان وجود میں کیسے آئی, لشکر کیوں کہا جاتا ہے, یا اس زبان کا نام لشکری کیوں ہے, اس زبان کا نام اردو کیوں ہے, اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. میں نے آپ کے سامنے لکھا, اس کی ابتدا کے حوالے سے مختلف آراء ہیں. بہت جب ہم اس کی تاریخ میں پڑھتے ہیں, ہم بھی ابھی پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس کے مطالعے میں بہت ساری چیزیں پڑھی. ماسٹرز میں ہم نے یہ پڑھا, مختلف لوگ جو ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پنجاب سے آئی اردو, کچھ لوگ کہتے ہیں دہلی سے آئی, کچھ لوگ لکھنؤ سے کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں افغانستان سے آئی, کچھ لوگ کہتے ہیں ترکی سے آئی ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے حوالے سے مختلف آراء رکھتے ہیں, اپنی الگ الگ نظریات رکھتے ہیں. ہمارے قریب جو نظریہ ہے, جو سب سے آسان نظریہ ہے, جو مجھے لگا کہ بہت آسان ہے اور آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے. آپ سب لوگ جانتے ہوں گے, ایک مغل سلطنت کو تو سب جانتے ہوں گے, مغل بادشاہوں کو سب جانتے ہوں گے. مغل بادشاہوں میں ایک بادشاہ ہیں شاہ جہان کے نام سے. مغل سلطنت کا آغاز کس نے کیا تھا؟ کیا کسی کے ذہن میں کوئی آتا ہے کہ مغل سلطنت کا آغاز کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے ہمایوں آئے تھے, ہمایوں کے بعد ان کے بیٹے بابر تھے, بابر کے بعد اکبر, جنہیں ہم اکبر اعظم, اکبر دی گریٹ کہتے ہیں, جو مغل سلطنت کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں, سب سے پاورفل بادشاہ. اور اس کے بعد ان کا بیٹا جہانگیر, جسے ہم شہزادہ سلیم کے نام سے بھی جانتے ہیں. سب لوگ جانتے ہوں گے کہانی کو, انارکلی اور شہزادہ سلیم والی کہانی. تو وہی شہزادہ سلیم, اس کا اصل نام جہانگیر تھا. جہانگیر کے بیٹے تھے شاہ جہان. کیا شاہ جہان کی پہچان کسی کو پتہ ہے کہ شاہ جہان کی پہچان کیا ہے؟ شاہ جہان کیوں مشہور ہے؟ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے شاہ جہان کیوں مشہور ہے. شاہ جہان مشہور ہیں تاج محل کے حوالے سے. شاہ جہان نے تاج محل بنایا تھا, بادشاہی مسجد اور بہت ساری مغلیہ عمارات جو ہمیں ملتی ہیں اس زمانے کے اندر, ہمیں عمارتیں ملتی ہیں جو مغل سلطنت کا ایک شاہکار ہیں, ہمیں ان کی پہچان کراتی ہیں, وہ سب کی سب شاہ جہان نے بنائی تھی. شاہ جہان اکبر کے بیٹے جہانگیر کے بیٹے ہیں شاہ جہان. اور آپ نے ہسٹری کے اندر پڑھا ہوگا, آپ نے فرسٹ ایئر میں, سیکنڈ ایئر میں آپ نے مطالعہ پاکستان پڑھی ہوگی, تو اس میں آپ نے مطالعہ پاکستان کا جب آغاز کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک بادشاہ کا ذکر پڑھتے ہیں, ایک بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں اورنگزیب عالمگیر کا. اورنگزیب عالمگیر جو مغل سلطنت کے بادشاہ تھے, بہت پاورفل بادشاہ تھے, وہ شاہ جہان کے بیٹے تھے. یعنی اکبر, اکبر کے بعد جہانگیر, جہانگیر کے بعد شاہ جہان, اور شاہ جہان کے بعد اورنگزیب عالمگیر. تو شاہ جہان کے زمانے کے اندر ایک علاقہ ہوا کرتا تھا دہلی کے اندر. یعنی یوں سمجھ, ایک آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ہمارے کراچی کے اندر جو علاقے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کراچی میں ایک علاقہ ہوتا ہے کینٹ کا علاقہ. تو کینٹ کیا ہوتا ہے, کینٹ کا علاقہ کیوں ہے؟ کراچی میں تقریباً 4 کینٹ کے علاقے ہیں, فیصل کینٹ, کراچی کینٹ, ملیر کینٹ, کورنگی کینٹ. یہ سارے کینٹ کے علاقے کیوں ہیں؟ کیوں اس ایک مخصوص علاقے کو کینٹ کہا جاتا ہے؟ اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے چھاونی. جب ہم کراچی کینٹ کے اسٹیشن پر آتے ہیں, ریلوے اسٹیشن پہ, تو وہاں لکھا ہوتا ہے کراچی چھاونی. تو چھاونی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے فوجی اڈا.
یعنی ایک ایسا علاقہ جہاں پر فوج کے لوگ رہتے ہوں, جہاں پر عسکری قیادت جو ہوتی ہے, ہماری جو عسکر کے لوگ ہوتے ہیں یعنی ہمارے لشکر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جس علاقے کے اندر رہتے ہیں, جہاں ان کے آفیسز ہوتے ہیں, جہاں ان کے بڑے بڑے سربراہ جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں یا فیصلے کرتے ہیں, اسے ہم کینٹ کا علاقہ کہتے ہیں. تو اس زمانے کے اندر جو شاہ جہان کی ایک فوج تھی, اکبر کے زمانے کے اندر پورے ہندوستان پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا تھا, تو شاہ جہان کی فوج بھی ایک بہت بڑی فوج تھی جس میں منگول بھی شامل تھے, جس میں ترکی کے لوگ بھی شامل تھے, افغان کے لوگ بھی شامل تھے, ایران کے لوگ بھی شامل تھے, ہندوستان کے لوگ بھی شامل تھے, اور ہندوستان کے مختلف علاقوں کے لوگ جو تھے وہ سب اس کے اندر شامل تھے. تو اس زمانے کے اندر شاہ جہان کے دور کے اندر شاہ جہان کی سلطنت تھی دہلی کے اندر. تو دہلی کے اندر جو کینٹ کا علاقہ تھا اسے کہا جاتا تھا اردو معلیٰ. ایک بازار تھا, یہ ایک بازار تھا جسے اردو معلیٰ کے نام سے جانا جاتا تھا. یہ بازار آج بھی دہلی کے اندر موجود ہے. یہ جو بادشاہ کا قلعہ ہے دہلی کے اندر, جو لال قلعہ ہے, اس سے تھوڑا سا فاصلے پر یہ بازار موجود تھا اردو معلیٰ. اور اس بازار کے اندر تمام فوج کے لوگ جو ہیں وہ اس بازار کے اندر رہا کرتے تھے. وہ فوج کے لوگ جو تھے وہ مختلف زبانیں بولتے تھے. تو ایک اس بازار کی ایک الگ زبان بن گئی تھی, یعنی تمام ہندوستان کے اندر لوگ جو تھے وہ فارسی بولتے تھے. اس زمانے کے اندر فارسی راج تھی, جہانگیر کے زمانے سے فارسی جو ہے وہ قومی زبان قرار دی گئی تھی ہندوستان کی. تو اس کے بعد جب مختلف فوج کے لوگ, مختلف ملکوں کے لوگ ایک فوج میں شامل ہوئے اور فوج کے لوگ ایک بازار کے اندر رہتے تھے جس بازار کا نام تھا اردو معلیٰ, تو اس بازار کے لوگ ایک الگ زبان بولنے لگے. سب لوگ جب ہم رہتے ہیں, ہم مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جو ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں, تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں الفاظ ہم دوسروں کے الفاظ بولنے لگ جاتے ہیں. ہم اپنی زبان کے اندر بھی دوسروں کے الفاظ شامل کر لیتے ہیں. کبھی کسی اور زبان کا لفظ بولتے ہیں, جیسے آج کل ہم انڈین ڈرامے بہت زیادہ دیکھتے ہیں, تو ہم اپنی روزمرہ کی زبان میں, روزمرہ کی بات چیت کے اندر ہم انڈیا کے ہندی کے الفاظ ہم بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں. تو وہ والے الفاظ اس طریقے سے مکس اپ ہونا شروع ہو گئے. تمام لوگ جو ہیں وہ ایک الگ ایک نئی زبان بولنا شروع ہو گئے. تو اس زبان جو اردو معلیٰ بازار کے اندر جو زبان بولی جاتی تھی, اس زبان کو نام دے دیا گیا. سب سے پہلے تو اسے اردو معلیٰ کا ہی نام دیا گیا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اردو معلیٰ بازار کے اندر رہتے ہیں, اور یہ اردو معلیٰ کے بازار کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک زبان بولتے ہیں, ایک نئی زبان ہے جس کا نام ہے اردو معلیٰ. پھر آگے چل کے اسے لشکری زبان کا نام دیا گیا. اسے لوگ کہنے لگے کہ بھئی یہ لشکری زبان ہے, اس کا نام پڑ گیا لشکری. پھر اسے اردو کا نام دیا گیا. پھر تھوڑا آگے بڑھے تو اس کا نام ریختہ ہو گیا. ریختہ کے حوالے سے آپ نے یہ شعر سنا ہوگا مرزا غالب کا. مرزا غالب کے زمانے میں اردو زبان کو ریختہ کہا جاتا تھا, اس کا نام ریختہ تھا. مرزا غالب کہتے ہیں ریختہ کہ ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. یہ آپ نے سیکنڈ ایئر کے اندر اور فرسٹ ایئر کے اندر آپ نے اس شعر کو پڑھا ہوگا مرزا غالب کے تعارف کے اندر یا مرزا غالب کی غزلوں میں. ریختہ کہ ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب, یعنی اردو زبان کے صرف تم ہی استاد نہیں ہو, تمہیں ہی صرف اردو زبان نہیں آتی. کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا, یعنی تم سے بڑا بھی ایک شاعر تھا میر تقی میر, جو اردو کا ایک استاد ہے. پھر اس سے آگے چل کے ریختہ کے بعد اردو کو پھر سے اردو کا نام دیا گیا. اور 1947 کے بعد, یا ایک اس میں بھی تاریخ ہے, ہم اس تاریخ میں نہیں جاتے کہ اردو کو ہندی کیوں کہا گیا یا ہندی کب قرار دیا گیا, بس ہم یہ سمجھ لیتے ہیں یہاں پہ کہ 1947 کے بعد جب دو ملک وجود میں آ گئے, تو ایک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا, انہوں نے اپنی زبان کا نام اردو رکھا, اپنے ملک کی قومی زبان اردو کو قرار دیا. اور ہندوستان جو ہندوؤں کے نام پر بنا تھا اور ہندوؤں نے اس سے آزادی حاصل کی تھی, تو انہوں نے اپنی زبان کا نام رکھا ہندی. ان دونوں زبانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ابھی میں نے تاریخ میں آپ کو بتایا کہ شاہ جہان پاکستان کے بادشاہ نہیں تھے. شاہ جہان صرف ہندوستان کے بادشاہ نہیں تھے, بلکہ پورے بر صغیر کے بادشاہ تھے. بر صغیر جس کے اندر آج کے 6 ممالک شامل ہیں, افغانستان کا کچھ حصہ, نیپال, بھوٹان, سری لنکا, بنگلہ دیش, پاکستان اور انڈیا, یہ سارے ملک مل کر اس زمانے کے اندر ایک ہی ملک ہوتا تھا جسے ہم ہندوستان یا بر صغیر کے نام سے جانتے ہیں. اور شاہ جہان ان تمام ملکوں کے بادشاہ تھے. ان تمام ملکوں کے اوپر ان کی سلطنت جو ہے وہ مشتمل تھی. اس زمانے میں اردو نہ صرف ہندوؤں کی تھی نہ مسلمانوں کی تھی. یہ سر سید احمد خان کے زمانے میں یہ تنازع کھڑا ہوا تھا, اور اس کے بارے میں ہم جب سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ اردو اور ہندی تنازع کیا ہوتا ہے یا اردو اور ہندی کیا ہے. فی الحال آپ اس کو بس اس طریقے سے سمجھ لیں. ایک ایکویشن بنا لیتے ہیں ہم آسان سی, کہ جیسے اردو کی ایکویشن کیا ہے. اردو کے اندر ویسے تو بہت ساری زبانوں کے الفاظ شامل ہیں, لیکن میجر جو زبان کے الفاظ شامل ہیں اس میں وہ ہے عربی اور فارسی. یہ 2 بڑی زبانیں ہیں جن کے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ اردو زبان کے اندر شامل ہیں. یہاں تک کہ اردو کی جو
बे पे जो अली बे जीम दाल जो हम पढ़ते हैं, उर्दू के अल्फ़ाबेट जो हैं वो सारे के सारे अरबी से आए हैं, क्योंकि अरबी कायदा जब आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा उसमें 29 हरूफ होते हैं और उर्दू के अंदर 36 हरूफ होते हैं। तो अरबी के 29 हरूफ उर्दू के अंदर आ गए और बाकी जो इजाफी हरूफ हैं वो फ़ारसी के हरूफ हैं, वो भी उर्दू के अंदर शामिल है। यानी उर्दू की अगर हम इक्वेशन बनाएं तो वो ये बनेगी कि अरबी और फ़ारसी प्लस इज़ इक्वल टू उर्दू। इसी तरीके से अगर हम हिंदी की इक्वेशन बनाते हैं कि हिंदी ज़बान कौन सी है, तो हिंदी ज़बान के अंदर चूँकि अरबी मुसलमानों की ज़बान है तो उन्होंने अरबी ज़बान को काट के उसकी जगह अपनी मजहबी ज़बान संस्कृत के अल्फाज शामिल कर दिए और फ़ारसी के अल्फाज वैसे के वैसे रहने दिए। फ़ारसी के अल्फाज वैसे ही शामिल हैं जैसे हमारी उर्दू के अंदर शामिल हैं, बस अरबी चूँकि मुसलमानों की ज़बान है इसलिए अरबी के अल्फाज उन्होंने सारे निकाल दिए और उसकी जगह अपने संस्कृत के अल्फाज लेकर आ गए। संस्कृत उनकी अपनी मजहबी ज़बान है, जो उनकी बड़ी किताब है वो संस्कृत के अंदर है, हिंदुओं की किताब है। तो इसीलिए जब हम अभी उर्दू और हिंदी, जब हम हिंदी फिल्में देखते हैं या हिंदी ड्रामे देखते हैं तो हमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे मिलते हैं कि जो हम भी बोल रहे होते हैं और हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। उसका एक वजह उसकी ये है कि उसके अंदर भी फ़ारसी के अल्फाज शामिल हैं और वो हम आसानी से समझ जाते हैं क्योंकि हमारी उर्दू ज़बान भी वही है। अरबी के जो अल्फाज हमें थोड़े से मुश्किल लगते हैं, आप यूँ समझ जाएँ कि वो सारे अल्फाज जो हैं वो संस्कृत के हैं और हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर वो सारे अल्फाज जो हैं वो अरबी के बोले जाते हैं। एक और फ़र्क इन दोनों ज़बानों के अंदर है, वो है इनके लिखने का। उर्दू ज़बान हम जिस तरीके से अभी हम यहाँ लिख रहे हैं, ये जिस राइटिंग में मैंने उर्दू ज़बान लिखी है इस राइटिंग को कहा जाता है नस्तालीक। नस्तालीक रस्मुल ख़त के अंदर यानी फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर नस्तालीक एक फ़ॉन्ट स्टाइल है जिसके अंदर हम ये उर्दू ज़बान लिख रहे हैं। ये फ़ारसी और अरबी से मिलता जुलता है। फ़ारसी भी ऐसे ही लिखी जाती है, अरबी भी ऐसे ही लिखी जाती है और उर्दू भी ऐसे ही लिखी जाती है। जब आपने देखा होगा कि हिंदी ज़बान जो है वो कुछ इस तरीके से करके वो कुछ बनाते हैं, वो इस तरीके से लिखते हैं, उस रस्मुल ख़त को, उस फ़ॉन्ट स्टाइल को देवनागरी कहा जाता है। बस ये जब अब आप यूँ समझ लें कि जब उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था तो उसमें हिंदुओं ने बस ये चेंज किया था, ये तब्दीली की थी कि अरबी के अल्फाज निकाल के संस्कृत के अल्फाज लेकर आ गए थे और उर्दू का रस्मुल ख़त नस्तालीक से तब्दील करके देवनागरी में ले गए थे, जो देवनागरी जो इस तरह का है। और अरबी नस्तालीक इसलिए नहीं रखा था क्योंकि नस्तालीक जो है वो मिलता जुलता है अरबी से और फ़ारसी से बिल्कुल मिलता जुलता है, इसलिए उनको ये गवारा नहीं था कि हम उर्दू और अरबी जैसा रस्मुल ख़त हम अपनी ज़बान के अंदर भी रखें, इसलिए उन्होंने इसका रस्मुल ख़त भी तब्दील कर दिया। उम्मीद है कि आप सब समझ रहे होंगे कि भाई जो बातें या जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सब आपको समझ में आ रही होंगी। अभी तक हमने सिर्फ उर्दू का तारुफ़ पढ़ा। तारुफ़ पढ़ने के बाद हमने इसमें ये देखा कि इसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। इसका नाम उर्दू है। उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मायने होते हैं लश्कर। लश्कर फ़ारसी में कहा जाता है। फिर हमने इसकी इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ़ आरा पढ़ी। बहुत सारी आरा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने उसमें सिर्फ एक पढ़ा, यानी शाहजहां का दौर। शाहजहां का दौर चूँकि बहुत आसान है, बहुत आसानी समझ में आ जाता है और हमारे करीब भी है और उसके समझाने का तरीका भी बहुत आसान है, इसलिए मैंने उर्दू मोहल्ला के हिसाब से आपको समझाया। और मुख्तलिफ़ उर्दू के मुख्तलिफ़ हमने नाम पढ़े कि उर्दू के मुख्तलिफ़ नाम, पहले उर्दू मोहल्ला, फिर लश्करी, फिर उर्दू, फिर रेख्ता, फिर उर्दू, फिर हिंदी और उर्दू में मैंने आपको फ़र्क समझा दिया। अब हम थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं कि उर्दू ज़बान, आखिर में मैं बस ये बात करूँगा कि उर्दू ज़बान के हवाले से कि उर्दू ज़बान की सबसे पहली किताब कौन सी है, उर्दू के सबसे पहले शायर कौन से हैं। उर्दू के अगर हम बात की जाए कि उर्दू के सबसे बड़े शायर कौन है, आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ा होगा कि उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं। बहुत सारे लोग अल्लामा इकबाल को कहते हैं, बहुत सारे लोग गालिब को कहेंगे, बहुत सारे लोग मीर तकी मीर को कहेंगे। तो मैंने यहाँ शेर लिखा आपके सामने, यहाँ पे गालिब भी अपना उस्ताद मान रहे हैं मीर को। तो उर्दू के सबसे बड़े शायर जो हैं वो मीर तकी मीर हैं, लेकिन मीर तकी मीर उर्दू के सबसे पहले शायर नहीं है। उर्दू के सबसे पहले शायर हैं हज़रत अमीर खुसरो, सबसे पहले शायर। और मौलवी अब्दुल हक, जिन्हें बाबाए उर्दू कहा जाता है, उनकी तहकीक के मुताबिक उर्दू की सबसे पहली किताब जो है वो सबरस के नाम से है, जो मुल्ला वजही ने लिखी थी, तकरीबन आज से 300 साल पुरानी। ये उर्दू की सबसे पहली किताब मानी जाती है सबरस। हज़रत अमीर खुसरो आज से तकरीबन 400 साल पहले के करैक्टर हैं और ये आज से 400 साल पहले मौजूद थे और उर्दू के सबसे पहले शायर माने जाते हैं।